نماز میں رسوخ کے بعد اگلی منزل اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی ہے۔ نسبت ایک لگاؤ اور تعلق کا نام ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے، بندے کو خدا سے اور خدا کو بندے سے۔ اسے نسبت باطنی کہتے ہیں۔ رسوخ میں جس قدر ثبات اور توانائی بڑھے گی، نسبت میں اسی رفتار سے استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نسبت معرفت الہی کا دریچہ ہے۔ پہچان یہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد زائل نہیں ہوتی، جیسے پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہوتا، یا انسان بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے، جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں۔ اس آیت میں صاف دلیل اس بات پر ہے کہ نسبت ما اللہ حصول کے بعد کبھی منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔ اللہ سے نسبت کا تعلق اگرچہ باطنی ہے، لیکن باطن خلا میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کے ظاہر کی چار دیواری میں ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں۔ اگر دونوں پہیوں کی جسامت، ناپ، سائز، گولائی برابر اور یکساں نہ ہو تو گاڑی اصلی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے گی۔ اصلی منزل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ ان احکام میں بعض ظاہر کے متعلق ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین، شہادت، وصیت، وراثت اور دیگر حقوق العباد۔ بعض باطن کے متعلق ہیں، جیسے حب الہی، حب رسول، خوف خدا، یاد خدا، تقوی، توکل۔ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے علاوہ کبر، عجب، شک، منافقت، حسد، ریا، مکر، فریب، جھوٹ اور غیبت جیسے بے شمار رذائل سے نجات پانا ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے سے ہی ابدیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر ابدیت میسر ہو جائے تو ولایت، ابدالیت، قطبیت، غوثیت سب اس پر قربان ہیں۔ ایک غلط فہمی بہت عام ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں۔ یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔ دین کی اصلی شاہراہ شریعت ہے۔ تصوف کے سلسلے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جو انجام کار شریعت کی شاہراہ سے جا کر مل جاتی ہیں۔ ان پگڈنڈیوں کی اپنی الگ کوئی منزل نہیں، ان سب کی مشترکہ اور واحد منزل مقصود شاہراہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ اس شاہراہ پر مزید سفر کرنے سے راہ سلوک طے ہوتی ہے، جس کا مقصد نسبت باطنی، نسبت ما اللہ، معرفت الہی اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ کچھ لوگ راہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کا سفر تھکے بغیر پورا کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قدم شریعت کی راہ پر ہچکچاتے اور ڈگمگاتے ہیں۔ جس طرح کچھ بچے اسکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھبراتے کتراتے ہیں، ان کے علاج کے لیے تعلیمی ماہرین نے کنڈر گارٹن اور مونٹی سوری اسکول ایجاد کیے ہیں، جن میں بچوں کو کھیل کود اور کھلونوں سے بہلا پھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے اسکول ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد بچوں کا رجحان پڑھنے کی طرف مائل کر کے انہیں معاشرے کے تعلیمی نظام میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ تصوف کے سلسلے بھی ایک طرح کے مونٹی سوری اسکول ہیں، جو شریعت سے بھٹکے ہوئے بندوں کو ذکر و مراقبے کے ذریعے شاہراہ شریعت پر گامزن ہونے کے قابل کرتے ہیں۔ ابتدا میں میرا شمار بھی ان تن آسانوں میں تھا جو شریعت کے نظم و ضبط کی بندشوں سے گھبراتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو لٹریچر میں آزاد نظم کا اسلوب نیا آیا تھا۔ اپنی کوتاہ اندیشی سے کچھ عرصے میں اس خام خیالی میں رہا کہ جس طرح قافیہ ردیف کے بغیر چھوٹے بڑے مصروں، بحر، وزن وغیرہ کی ناہمواریوں کے باوجود ایک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے، اسی طرح فقط نماز اور روزہ کر کے شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے مجھے ایک اچھا مسلمان تسلیم کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ خدا کا شکر ہے ابھی نثری نظم کا چرچا شروع نہ ہوا تھا، ورنہ شاید میں نماز اور روزے کی شرط بھی اڑا دیتا۔ لیکن ایک بار پھر خوش قسمتی سے حضرت شہاب الدین سہروردی کی تصنیف عوارف المعارف کہیں سے ہاتھ آ گئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت غوث العظم سے لے کر
مولانا اشرف علی تھانوی تک درجنوں کتابیں کھنگال ڈالیں جو ان بزرگان کی اپنی تصانیف تھی یا دوسروں نے ان کے حالات و ملفوظات اور تعلیمات قلم بند کیے تھے۔ اس علمی ذخیرے نے مجھے طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں کے علاوہ چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں بھی کافی آگاہی دی، لیکن ساتھ ہی الجھن پیدا ہو گئی۔ یہ الجھن تلاش مرشد یا تلاش شیخ کے بارے میں تھی۔ طریقت کے سارے سلسلوں میں ایک بات مشترک تھی کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کسی مرشد کو رہنما بنانا لازمی ہے۔ مجھے یقین تھا میرے آس پاس بہت سے بزرگان دین اور پیر طریقت ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کا حق حاصل ہو، لیکن مرید کے طور پر اپنے شیخ کے سامنے بلا سوال جواب مکمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط تھی اسے نبھانا میرے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لیے میں نے تلاش شیخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی، بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی، جس کے بارے میں بہت سے بزرگوں کی تصنیفوں میں چھوٹے چھوٹے اشارے تھے، لیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلے میں قدم رکھنے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے کیا قواعد و ضوابط اور آداب ہیں۔ لیکن ایک بار پھر بیٹھے بٹھائے خوش قسمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی۔ اس دن میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو ایک نیم خواندہ مولوی صاحب اردو میں خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانے کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک داستان انہوں نے کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست لے کر حاضر ہوتی تو حضور خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھتا رہا۔ میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے نفل پڑھے، پھر پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح طیبہ کو اجازت فرمائیں کہ وہ میری درخواست اپنے والد گرامی کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ خط میں انہوں نے لکھا تھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father, who has very kindly accepted it." اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھ کر میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی طاری ہو گئی۔
مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے، ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئے روئے پر تند و تیز نشے کی طرح چھا جاتا۔ کیسا عظیم باپ، کیسی عظیم بیٹی! 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعے کی تصویر بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کے بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا، جس میں کھانے یا پینے کی کوئی شے پڑی تھی۔ انہوں نے اچانک فرمایا، تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی؟ خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا، اور اس نے مجھے گمراہ کیا کہ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی۔ مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے میں اپنے دل کے چور کی بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بولا، حضرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں، کچھ وہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو سے ایک کالے رنگ کا کتا سا جھپٹتا ہوا آیا اور سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔ قطب صاحب مسکرائے اور بولے، افسوس، یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں۔ تمہارا نفس تم پر بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک کوئی خواب آیا، نہ کسی قسم کا واقعہ ہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے عالم نزع کا سا زمانہ تھا۔ دل و دماغ میں احساس محرومی کے پرنالے بہنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ بار بار خودکشی کا خیال آتا تھا۔ ایک بار میں نے ڈوب کر خودکشی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے پل کی منڈیر پہ جا بیٹھا۔ غالباً جذبہ جھوٹا تھا، اس لیے بیٹھا رہ گیا اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ اس یاس و اضطراب کے عالم میں 3 ماہ گزر گئے، جو میرے باطنی وجود پر 3 صدیوں کی طرح بھاری تھے۔ اس کے بعد اچانک 9 جون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے 2 یا 3 اہم ترین ایام میں سے ہے۔ اس روز مجھے 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ میں اسے فقط اسی کوڈ نام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے۔ ہماری خط و کتابت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی۔ صرف اس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا۔ لفافے پر ڈاک خانے کی جو مہر لگی تھی وہ یوں تھی، جون 9، جموں مارکیٹ، 9:30 AM۔ ڈاکیا اسی روز دن کے 12:30 بجے یہ خط ڈیلیور کر گیا تھا۔ شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن نہ تھا کہ صبح 9:30 بجے کا پوسٹ کیا ہوا خط اسی روز دوپہر کے 12:30 بجے مل جائے۔ 13 صفحات پر مشتمل اس خط میں میرے ظاہر و باطن کی ایسی باریک خامیوں، کوتاہیوں اور خرابیوں کا ذکر تفصیل سے تھا، جن میں سے بعض کا علم صرف مجھے اور میرے خدا کے علاوہ کسی کو نہ تھا، بلکہ بعض کا تو مجھے بھی پورا علم نہ تھا۔ یہ خط ایسی فصیح و بلیغ انگریزی میں تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھے بار بار ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ نصف خط تجزیے پر مشتمل تھا، باقی کا نصف احکام، ہدایات اور مستقبل کے لائحہ عمل سے پر تھا۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا، اے 90 ایئرس ینگ فقیر، یعنی ایک 90 سالہ جوان فقیر۔ اس خط میں ایک حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے، ان کا مکمل جواب انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی الماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً تعمیل حکم کر دی۔ چند لمحوں کے بعد الماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا وہ اسی شب میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ جواب کے آخر میں ایک 90 سالہ جوان فقیر کی جگہ فقط ایک لفظ 90 درج تھا۔
اس حیرت ناک واقعے سے میرے تن بدن پر ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ عرصے نیم بے ہوشی کا عالم رہا۔ میری بے بسی اور بے کسی پہ ترس کھا کر 90 نے آئندہ میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو میرا رفیق کار بنا دیا۔ حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کم و بیش 25 برس تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً روزانہ جاری رہا۔ بعض اوقات خطوط کی آمد و رفت دن اور رات کے دوران 2 3 یا 4 بار ہوتی۔ ہمارا لیٹر باکس کبھی الماری ہوتی، کبھی اپنی جیب، کبھی کوئی کتاب یا کاپی، کبھی یوں ہی سرے راہ چلتے 90 کے تحریر کردہ خطوط ہوا کے دوش پر پھول کی پتیوں کی طرح سر پہ آ لگتے۔ حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے۔ البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکام و ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طرح محفوظ کر لوں کہ اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو سب باتیں محض پراگندہ خیالی محسوس ہوں۔ فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس حکم کو پوری پابندی سے بجا لاتا رہا۔ اس روز میرے دل میں لالچ آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضر راہ کا کم از کم ایک دستخط 90 کسی خط سے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، بجلی کے بلب کے گرد پروانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک کاغذ منڈلانے لگا اور بل کھاتا ہوا میری گود میں گرا۔ اس میں تحریر تھا کہ حکم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ بند ہو جائیں گی۔ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نصف گھنٹے تک ایک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھے جائیں گے۔ اس خوفناک سزا کا سن کر میں بے اختیار رو پڑا۔ میں نے اپنے ارادے سے توبہ کی اور دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے 90 کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا۔ اس میں تحریر تھا: ہاں بس 2 زندہ سانپوں کے تصور سے ڈر گئے؟ بزدل ہو، چلو معاف کیا، لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی ہوں گے۔ وہاں پر نہ تو توبہ کرنے کا وقت ہوگا، نہ ہی توبہ قبول ہوگی۔ او غافل بندے، تجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اژدہے زبانیں نکال کر لپٹے رہتے ہیں، اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے اژدہے بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کاش کہ تم لوگ جانتے۔ 90۔ ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا: آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟ جواب ملا: پہلے 3 سوال فضول ہیں، ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات، اس طویل راستے پر کہیں گھاٹیاں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ منزل یا مقام کا کسی کو علم نہیں، اس سڑک پر سب راہی ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے، اس بشر کا نام محمد ہے۔ تم اس کا نام رٹتے تو بہت ہو، لیکن کیا کبھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایسا کرتے تو آج ایک کچی دیوار پر گوبر کے اپلے کی مانند چسپانا ہوتے، جس پر مکھیاں تک بھن بھنانا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ میرا سلسلہ اویسیہ تھا، جس کی رہنمائی میں اس گناہ گار نے راہ سلوک پر چند قدم ڈگمگانے کی سعادت حاصل کی۔ ڈگمگانے کا لفظ بھی میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، کیونکہ جہاں کہیں کسی باطنی نعمت کا پیالہ نزدیک آتا تھا، میرے نفس کا کالا چور فوراً دم ہلاتا جھپٹ کر اس میں منہ ڈال دیتا تھا۔ اس کوشش ناتمام کو بھی میں اپنی زندگی کا اثاثہ ہی شمار کرتا ہوں۔ اس نے میرے بہت سے کسبل نکال دیے، اور چند تجربات سے گزر کر زندگی کا رخ کسی قدر بدل گیا۔ البتہ یہ حسرت باقی ہے کہ میں اس عظیم نعمت کا حق ادا نہیں کر پایا، بلکہ بعض اوقات تو کفران نعمت تک نوبت آتی رہی ہے۔ زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سکت مجھ میں نہیں، البتہ مختصر طور پر تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے، اس لیے اپنے بیان اور اظہار میں نے بزرگان سلف کی تصنیفات اور فرمودات کی زبان اور کلام سے استفادہ کیا ہے۔
تجربات اور مشاہدے میرے ہیں، ان کا اظہار حد الوسع ان کے الفاظ میں ہے تاکہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں۔ خاص طور پر یہ بات مجھ پر بالکل صاف اور واضح ہو گئی کہ سلوک یا تصوف میں کسی قسم کا کوئی راز یا اسرار پوشیدہ نہیں۔ ذکر، اذکار، اشغال، مراقبے وغیرہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، عام طور پر جانے پہچانے معمولات ہیں جو ہر سلسلے میں اپنے اپنے طور پر اظہر من الشمس ہیں۔ البتہ ان کے دوران سالک پر جو کیفیات اور مشاہدے ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی استعداد کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر کرنا بے معنی اور فضول ہے، اس لیے ان کا ذکر عام طور پر ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال شادی کی ہے۔ شادی کوئی خفیہ راز نہیں، میاں بیوی کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے مقاصد اور عواقب سب پر روزے روشن کی طرح ہیں، لیکن حجلہ عروسی کی تفصیلی ردات کوئی بیان نہیں کرتا، نہ زندگی بھر شوہر و زن کے خلوت خانوں کی داستانیں برسریام سنائی جاتی ہیں۔ شریعت کی طرف مائل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈر گارٹن اسکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی خوشگوار اور پر لطف انکشافات سے مالا مال ہے۔ سالکوں کی بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی میں محو ہو کر یہیں کی ہو رہتی ہے اور اپنے اصلی مقصد یعنی شریعت کی جانب قدم بڑھانے کی بجائے جمود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتی ہے۔ یہ بدقسمت لوگ کہیں ڈبہ پیر بن کے ابھرتے ہیں، کہیں مصنوعی دکانیں سجا کر تصوف کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کہیں طریقت کی آڑ میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ ان کی پیری فقیری دراصل جال سازی کا گورکھ دھندا ہوتی ہے اور ان کا سارا کاروبار مداریوں کی طرح شعبدے بازی کا کرتب بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس راہ میں ان پرکشش اور پرفریب گڑھے میں منہ کے بل گرنے سے بچ جائیں، ان کا انعام یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ان کے قدم شریعت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ سلوک اور تصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ مفہوم۔ راہ سلوک میں ذکر کا درجہ سر فہرست ہے۔ حقیقت ذکر ایسی چیز کو یاد رکھنا ہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں کو روک دے۔ اگر کسی کو جنت اور دوزخ کی یاد گناہ سے روک سکے، اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے۔ جس کسی کو اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ورد گناہ کرنے سے روکے، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ جس کسی کو اشغال یا مراقبات گناہ کرنے سے روکیں اور اطاعت پر اکسائیں، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ دن رات کرتا رہے لیکن نہ تو گناہ سے باز رہے نہ ہی اطاعت اختیار کرے، تو یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہوگا بلکہ محض ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کی حد ہے، لیکن ذکر لامحدود ہے۔ اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی، لطف، نشاط اور سکون ہے۔ عام طور پر ذکر کی 4 قسمیں ہیں جنہیں آسانی سے آزمایا جا سکتا ہے۔ اول ناسوتی جیسے لا الہ الا اللہ، دوسرے ملکوتی جیسے الا اللہ، تیسرے جبروتی اللہ ہو، چوتھے لاہوتی جیسے ہو۔ زبان کے ذکر کو ناسوتی، دل کے ذکر کو ملکوتی، روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ ذکر کی ان 4 قسموں میں بھی ایک ایک قسم کے کئی طریقے ہیں۔ جن طریقوں کی تھوڑی بہت مشق مجھے نصیب ہوئی ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔